السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم وما منا الا له مقام معلوم وإنا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون۔ فَإِنَّكُمْ پس بے شک تم، وَمَا تَعْبُدُونَ اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم نہیں ہو تم، علیہ اس کے خلاف، اس اللہ کے خلاف، بفاتنین بہکانے والے، فتنے میں ڈالیں، فتنہ کا مادہ اس میں پایا جاتا ہے، بفاتنین فتنے میں ڈالنے والے، یعنی بہکانے والے، گمراہ کرنے والے، کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو تم اللہ کے خلاف بہکانے والے یعنی فتنے میں ڈالنے والے کسی کو نہیں بن سکتے، الا مگر من ہوا صال الجحیم، وہ جو جہنم میں جانے والا ہے، یعنی وہ بندہ جس کے لیے جہنم پکی ہو چکی ہے، پکا جہنمی بن چکا ہے، اس کے لیے الگ بات ہے، ورنہ تم کسی کو بہکا نہیں سکتے۔ وما منا اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی، الا مگر لہو اس کے لیے مقام معلوم مرتبہ ہے معلوم، یعنی یہ فرشتوں کا یہاں پہ قول ہے کہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہے کوئی مگر یہ کہ اس کے لیے اللہ کے نزدیک ایک معلوم مقام ہے، مرتبہ ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَحْنُ الصَّافُّونَ البتہ صف باندھے کھڑے رہنے والے ہیں۔ یہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے ہاں ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ہر ایک کا ایک ایک، اور ہم اللہ کے سامنے صفیں باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ البتہ تسبیح بیان کرنے والے ہیں، یعنی ہم تو اللہ کی تسبیحات بیان کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ یہاں سے کافروں کی بات ہے، وَإِن كَانُوا اور یقیناً وہ کافر، لَيَقُولُونَ البتہ کہتے تھے کہ لو ان عندنا اگر ہوتی ہمارے پاس ذکراً کوئی نصیحت، یعنی کتاب، من الاولین پہلے لوگوں کی۔ کافر لوگ کہا کرتے تھے ہمارے پاس اگر کوئی کتاب ہوتی جس طرح پہلے لوگوں کے پاس کتاب نبی ہے، ہمارے پاس بھی ایسا کوئی نصیحت نامہ ہوتا، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ تو ہم ضرور ہوتے اللہ کے بندے برگزیدہ، خالص۔ ہماری طرف بھی یعنی کوئی نبی آتا، کوئی کتاب آتی تو ہم بھی اللہ کے خالص بندے بن جاتے، لیکن کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَكَفَرُوا بِهِ کہ جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، فَكَفَرُوا بِهِ تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ پس ان قریب وہ جان لیں گے، یعنی ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کے کفر کا انجام کیا ہے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ اللہ فرماتے ہیں تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اللہ کے خلاف کسی کو فتنے میں نہیں ڈال سکتے، بہکا نہیں سکتے، مگر وہ کہ جس کے لیے جہنم لازم ہو چکی ہے، جو جہنم میں جانے والا ہے۔ یعنی یہ پیچھے بیان ہو رہا تھا کہ لوگوں نے اللہ کے ساتھ معبود ٹھہرائے ہوئے ہیں، کسی نے
ان کو عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا بنا دیا، فرشتوں نے کہہ دیا کہ جی یہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے کہہ دیا کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ دوسرے شریک ٹھہرا لیے، دوسروں کی عبادت کرنے لگے۔ ان سب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم سارے بھی اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے، کسی کو فتنے میں نہیں ڈال سکتے، مگر جو جہنم میں جانے والا ہے۔ یعنی ساری دنیا بھی اگر ایک بندے کو بہکانے کے لیے لگ جائے، لیکن اللہ نے اس کے لیے ہدایت ہی رکھی ہو، کوئی اس کو بہکا نہیں سکتا۔ یہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کیونکہ ہدایت جو ہے یہ کس کے ہاتھ میں؟ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اب ساری دنیا بھی کسی بندے کے پیچھے لگ جائے کہ ہم اس کو ہدایت کے راستے میں لے جائیں، ہدایت کے راستے میں بھی نہیں لے کے آ سکتے۔ ساری دنیا مل کے کہے کہ ہم اس کو گمراہ کر دیں، کوئی گمراہ اس کو نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حیثیت یہاں پہ بیان فرمائی ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو لوگوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ اللہ کے علاوہ ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ نبی آئے ہیں، انہوں نے کوششیں ضرور کی ہیں، لیکن ہدایت ان کے ہاتھوں میں نہیں۔ دیکھیں اگر نبیوں کے ہاتھوں میں ہدایت ہوتی، یہ پیچھے ہم سارا پڑھ آئے ہیں، تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بھی ہدایت دے دیتے، لیکن ان کا بیٹا کافر ہی رہا۔ لوط علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی، اگر ہدایت ان کے ہاتھ میں ہوتی اپنی بیوی کو لازمی طور پر ہدایت جو ہے وہ دے دیتے، لیکن بیوی بھی ان کی کافرہ رہی، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی، لوط علیہ السلام کی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، ان کے ہاتھ میں اگر ہدایت ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو ہدایت دے سکتے تھے، لیکن نہیں تھی، کیونکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب وغیرہ یہ کافر ہی رہے، اپنے چچاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے سکتے تھے، لیکن نہیں، یہ اللہ نے واضح کر دیا یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ کے گھر میں بلکہ رہنے والے، آپ کی پرورش کرنے والے، آپ کی سپورٹ کرنے والے ابو طالب، ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ پہ بڑی کوشش کی کہ یہ ہدایت کے راستے پہ آ جائیں، کلمہ پڑھیں، لیکن وہ بھی نہیں ہدایت پہ آ سکے۔ یہ بخاری شریف میں روایت ہے۔ یعنی ہدایت جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم یا نبی یہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن ہدایت نہیں کسی کو دے سکتے۔ اسی طرح کوئی بندہ، ساری دنیا بھی مل کے کسی بندے کو ہدایت سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی جس کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھ دی ہے۔ یہ ہدایت دینا نہ دینا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ نقطہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم سب بھی اللہ کے خلاف بہکانے والے نہیں بن سکتے، کسی کو فتنے میں نہیں ڈال سکتے، مگر من ہوا صال الجحیم، جو جہنم میں جانے والا، جو خود اپنے طور پہ جہنمی بن رہا ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے، اس کا تو معاملہ اور ہے، ورنہ تم کسی کو ہدایت، کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ یعنی خود جو جہنم میں جانے والا، یہ کئی قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو گناہوں میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جن کے دل جو ہیں وہ سیاہ ہو جاتے ہیں اور کفر کی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، سرکش قسم کے کافر۔ جس طرح پہلے پارے کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ جو کافر ہیں، جو پکے کافر ہیں، ان کو آپ جتنا مرضی ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو ہدایت کے راستے پہ نہیں لا سکتے، انہوں نے نہیں ایمان لے کے آنا۔ یعنی ایسے کافر جو کفر میں اتنی حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کا پلٹنا واپس ہو جاتا ہے، ممکن نہیں ہوتا، یہ ہے جہنم میں جانے والے۔ یعنی جو پہلے ہی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اس میں بھی یہ دیکھیں رب کا قصور اس میں نہیں ہے کہ ہم کہیں لو جی رب نے ہمارے لیے جہنم لکھی ہوئی ہے، رب نے تو اپنے علم کے مطابق جہنم لکھی ہوئی ہے کہ بندہ خود سرکشی کی راہیں ہی اختیار کرتا ہے، اس میں رب کا تو قصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو نبی بھی بھیجے ہیں، اپنی کتابیں بھی بھیجی ہیں اسی مقصد کے لیے کہ بندے ہدایت کی طرف آ جائیں۔ اب ہم ہی ہدایت کا رستہ نہ چنیں، قصور اس کا ہمارا ہے، اس میں ہمارا ہے۔ جس طرح دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ ساری میری امت جنت میں جائے گی لیکن جس نے انکار کر دیا، جو خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے انکار، یہ کون انکار کرتا ہے جنت میں جانے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی نا وہ جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں چلا گیا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہی بات، من ہوا صال الجحیم میں دیکھیں جو خود جہنم کی طرف جا رہا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی دیکھیں، جس نے آپ نے فرمایا میری اطاعت سے منہ موڑ دیا، اس نے اپنے طور پہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جو میری سنت کو فالو نہیں کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی مرضی کرنی، وہ خود جہنم میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ اب ایسا بندہ جو خود جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے، آپ کی سنت سے منہ موڑ کر، آپ کے سنت سے اعراض کر کے، آپ کی نافرمانی کر کے، تو پھر ایسا بندہ جو خود جہنم کی طرف جا رہا ہے، پھر جائے۔ پھر یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا الا من ہوا صال الجحیم، جو خود جہنم کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس کا تو معاملہ ہو رہا ہے، ورنہ کوئی کسی کو بہکا نہیں سکتا، کوئی کسی کو گمراہی کے راستے پر نہیں لا سکتا۔ یعنی اس میں ہمارا بھی عمل دخل ہے کہ ہم خود راستہ جو ہے وہ چنیں، صحیح راستہ چنیں، ہدایت والا راستہ چنیں۔ اللہ قرآن مجید میں جگہ جگہ فرما رہے ہیں انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راہیں دکھائی ہوئی ہیں، اب اس کی اپنی مرضی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، خود شکر والے راستے پہ چلے جائے یا خود کفر والے راستے پہ چلے جائے۔ جب اللہ نے ہدایت ہمارے لیے واضح کر دی ہے، ہم خود ہی ہدایت کی طرف نہیں آتے، تو اس میں رب کا قصور نہیں ہے۔ ہم رب کو الزام نہیں دے سکتے کہ اللہ نے تو مجھے جہنمی بنایا ہوا۔ ہم نے عمل کی طرف کوشش کرنی ہے، ہدایت کے راستے کو چننا ہے۔ اللہ نے ہمیں سمجھ بوجھ عطا کی ہے، ورنہ خود جہنم کا راستہ ہم خود اختیار کریں گے تو اس میں قصور ہمارا ہی ہے، رب کا قصور نہیں ہے۔ اس لیے یہ چیز اللہ نے فرمائی کہ تم اور تمہارے معبود سارے اکٹھے ہو کے اللہ کے خلاف کسی کو فتنے میں ڈال دو، بہکا دو، گمراہ کر دو، تم نہیں کر سکتے مگر وہ خود جو جہنم میں جانے والا ہے۔ اب یہاں پہ اگلی بات جو ہے یہ فرشتوں کی، یہ پیچھے ہم جو پڑھ رہے ہیں کہ فرشتے جو تھے ان کے بارے میں بھی مشرکین مکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ رب کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی یہ بیٹیاں۔ اب ان کا فرشتوں کا یہاں پہ قول اللہ تعالیٰ نے درج کیا، وما منا الا لہ مقام معلوم، کہ فرشتے تو خود کہتے ہیں کہ نہیں ہیں ہم مگر اس کے لیے ایک مرتبہ ہے معلوم، یعنی کہ اللہ کے ہاں تو ہمارا ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے، ہم اللہ کی اولاد نہیں ہیں، جہاں جہاں اللہ نے ہمیں رکھا ہوا ہے ہم اسی طرح ہے۔ جس طرح دیکھیں جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کیا آپ نے رب کا اس طرح قرب دیکھا ہے، رب کو دیکھا ہے، رب کے قریب گئے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور رب کے درمیان تو 70 نور کے پردے ہیں، اور میں اگر ان سے تھوڑا سا آگے بھی بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں وہاں پہ، میرے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لوں، کیونکہ درمیان میں نور کے پردے، اور نور جو وہ اتنا تیز نور ہے، اتنی تیز نور کی روشنی کہ میں بھی جل جاؤں، میرے پر بھی جل جائیں وہاں پہ، میں نہیں اس اپنی حد سے، جہاں پہ میری حد بندی وہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اب دیکھیں کہ رب کی بیٹی ہو، جو مشرکین مکہ کا پیچھے عقیدہ ہم پڑھ رہے ہیں، وہ رب کی بیٹی اور رب کے ساتھ وہ مل نہ سکے، باپ اور بیٹی مل نہ سکیں، یہ کیا درمیان میں تضاد ہوا؟ یعنی یہ واضح ہو گیا ان کی بات سے کہ ہمارا ایک مقام مقرر ہے، ہم اپنے اس مقام سے حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جب باپ ہو تو باپ کے پاس نہیں بیٹی کیا جا سکتی، یعنی اس چیز سے واضح ہو گیا کہ یہ فرشتے رب کی بیٹیاں نہیں ہیں، جہاں تک ان کا ایک مقام اور ان کا مرتبہ جو ہے وہ اللہ نے بنایا وہ وہیں تک ہے بس۔ معراج کی رات بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس حدیث میں بھی یہ وضاحت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام ہی لے کے جانے والے ہیں، لیکن آخری جب سٹیج آئی ہے جبرائیل علیہ السلام نے وہاں میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اب آپ ہی اس سے آگے جا سکتے ہیں، میری حد یہاں تک ہے، میرا مقام یہاں تک ہے۔ یعنی فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیج پہ، نہج پہ کے رکھا ہوا ہے، وہیں تک ان کا معاملہ ہے۔ یہ فرشتے رب کی پھر بیٹیاں کیسے ہوگی؟ باپ اور بیٹی کیا یہ ملاقات نہیں کر سکتے؟ یعنی ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی یہ فرشتے بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور جہاں تک اللہ نے ان کے مقام رکھے بس وہاں تک ان کی رسائی ہے، اس سے آگے ان کی رسائی بھی نہیں ہے۔ اور کیا کہتے ہیں فرشتے؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم البتہ صف باندھے کھڑے رہنے والے، یعنی ہم تو صفیں باندھے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم اس کی تسبیح بیان کرنے والے، یعنی ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی تسبیح کے لیے پیدا کیا، ہم صفیں باندھے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو، ہمارا ایک مقام معلوم ہے اللہ کے نزدیک، ہم اس کے سامنے صفیں باندھے کھڑے رہتے ہیں اور ہم البتہ اس کی تسبیحات کرنے والے، یعنی یہ تو وہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، یہ اللہ کی تسبیحات میں مشغول رہتے ہیں، صف باندھے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، بلکہ اتنے یہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ آسمان جو آپ نے فرمایا چرچرا رہا ہے ان فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے، کہ وہاں پہ یہ جگہ جگہ پہ اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں۔
کوئی سجدے میں ہے، کوئی کسی حالت میں، کوئی کسی حالت میں، یعنی اتنا رش ہے آسمانوں پہ ان فرشتوں کا جو اللہ کی تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کا مقام ہے، ورنہ یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ یہ یہاں پہ نقطہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی بھی کلیئر کروا دیا۔ اب یہاں سے کافروں کا بیان ہے کہ جو کافر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو یہودیوں کے پاس نبی آیا، عیسائیوں کے پاس نبی آیا، ہمارے پاس بھی کوئی نبی ہوتا تو ہم بھی ہدایت والے ہو جاتے۔ لیکن یہ اپنی بات میں جھوٹے نکلے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں آگے انہوں نے انکار کر دیا۔ ان آیتوں میں وہ بیان ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یقیناً وہ کفار کہا کرتے تھے کہ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہمارے پاس بھی نصیحت ہوتی پہلے لوگوں کی، یعنی جس طرح پہلے لوگوں کے پاس کتابیں آئی ہیں، نبی آئے ہیں، ہمارے پاس بھی اس طرح کا کوئی نصیحت نامہ آتا، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، البتہ ہم اللہ کے مخلص برگزیدہ خالص بندے بن جاتے۔ ہمارے پاس بھی کوئی کتاب آتی، ہم بھی درست ہو جاتے، ہم بھی اس کے پیروکار بن جاتے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو بھیج دیا فَكَفَرُوا بِهِ، تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پھر وہ عنقریب جان لیں گے، یعنی کہ ان کا انجام پھر کیا ہوگا یہ عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا۔